فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی اور 6 لاکھ افراد کے مومن ہو جانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر پر اور اپنی سرکشی پر قائم رہے، جمے رہے، تو ان پر اللہ تعالی کی نشانیاں مسلسل آنے لگیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، بادل آیا، اندھیرا ہوا، بہت کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر، قبطیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے۔ پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، پانی ان کے سینے کو کراس کر گیا، ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے سے ہفتے تک 7 دن تک اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت دور ہوئی، زمین میں وہ سرسبزی اور شادابی آئی جو پہلے نہ دیکھی تھی، زمین خوب سرسب و شاداب ہو گئی، کھیتیاں خوب اگیں اور فصلیں بہت زیادہ ہوئیں، درخت خوب پھلے۔ تو فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا، یہ کوئی مصیبت تو نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ ہم غلطی پر ہیں اور وہ ایمان نہ لائے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجرادہ، اور ٹڈیاں بھیجیں، ٹیڑی ٹڈیاں۔ جب وہ اس پر ایمان نہ لائے تو 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، اتنی کثرت سے ٹڈیاں آئیں، چاروں طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آنے لگیں۔ وہ کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں، فرعونیوں کے، قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ اب فرعونیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا، 7 دن تک، ہفتے سے لے کر ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا، اپنے عہد کو پورا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے، اسی طرح برے کام کرنے لگے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالی نے قمل کو بھیجا۔ قرآن پاک میں فرمایا والقمل، اور قمل کو ہم نے بھیجا۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں قمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں جوں ہے، بعض کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا اور کھال کو، جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں چکی پر لے جاتا
تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکے چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے۔ دن میں رات میں سونا مشکل ہو گیا، سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہو گئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد کو توڑ دیا اور پہلے سے زیادہ برے اعمال شروع کر دیے، پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل میں وہ لگ گئے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کی، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے۔ قرآن پاک میں آگے ارشاد وَالضَّفَادِعَ، اور مینڈک ہم نے بھیجے۔ اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، اور اتنے بھر جاتے تھے کہ آگ بجھ جاتی تھی۔ فرعونی لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی۔ 7 دن کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہو گئی۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی تو ان پر خون کا عذاب آیا۔ قرآن نے فرمایا وَالدَّمَ، اور خون، تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو فرعون کہنے لگا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی ہے۔ فرعونیوں نے کہا، کیسی نظر بندی؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیں۔ تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب قبطی نکالتے، فرعونی نکالتے، تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا، پانی رہا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے پریشان ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، درختوں کے پتے اور اس کی رطوبت چوسنے کی کوشش کی۔ وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی۔ 7 دن تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہو گئی، مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈیاں بھیجیں، وَالْقُمَّلَ، اور قمل، گھن یا جوئیں یا اور کوئی چھوٹا کیڑا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ والقمل، اور گھن، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، جدا جدا نشانیاں، ایک کے بعد دوسری
اور ہر عذاب 1 ہفتے قائم رہتا اور دوسرے عذاب سے 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا. یعنی یہ 5 عذابات کا ذکر ہوا: طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون. ہر عذاب 7 دن رہا اور ہر عذاب سے دوسرے عذاب کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ رہا. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم قوم تھی.